السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ میں نے جس آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کی ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 31 ہے، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اور صاحبان ایمان تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، اور صاحبان ایمان تم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہو، شاید اس طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے۔ دیکھیے یہاں پہ گفتگو صاحبان ایمان سے ہو رہی ہے، اور صاحبان ایمان کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ توبہ کرتے رہو، شاید اس طرح تمہیں فلاح اور نجات حاصل ہو جائے۔ اس کا مطلب صرف ایمان کے اظہار کر دینے سے نجات یقینی نہیں ہے، بلکہ نجات کے لیے اور شرطیں بھی ہیں، عمل کی شرط بھی ہے، اور اگر عمل میں کہیں سے کوئی کوتاہی غفلت ہوئی ہے تو اس کے لیے پروردگار عالم نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، وسائل الشیعہ جلد 16 صفحہ 65 میں ارشاد ہو رہا ہے کہ توبہ کیا ہے۔ توبہ کے متعلق بتا رہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کہ الاستغفار دواء الذنوب، توبہ گناہوں کی دوا ہے، استغفار گناہوں کی دوا ہے۔ توبہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جس کا ہم احساس نہیں کر سکتے۔ اگر احساس ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، اور جب تک توفیق توبہ حاصل ہوتی رہے انسان کو، اس وقت انسان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے نجات کے راستے کھلے ہوئے ہیں، اس کے بخشش کے راستے بند نہیں ہوئے ہیں۔ اور جب دل اتنا سیاہ ہو جائے کہ انسان گناہ کرتا رہے اور احساس بھی نہ ہو اپنے خالق کی نعمتوں کا، اپنے خالق کے کرم کا، اپنے خالق کی مہربانیوں کا احساس تک دل میں نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں صلاحیت سنبھلنے اور اصلاح کی باقی نہیں رہ گئی ہے۔ تو اب توبہ خدا کی نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم نعمت ہے۔ خداوند عالم نے اپنے لطف و کرم کی بنا پر گناہگار انسانوں کے لیے ایک ایسا دروازہ کھول رکھا ہے جس کے ذریعے انسان اپنے کھوئے ہوئے مرتبے کو حاصل کر سکتا ہے۔ دیکھیے پروردگار عالم نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، تمام مخلوقات میں افضل بنایا، تو اگر ہم اس کی اطاعت کریں گے، اس کی فرما برداری کریں گے، پروردگار عالم نے جو حکم دیا ہے اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے، تو پروردگار عالم ہمارے شرف میں، ہمارے مرتبے میں اور اضافہ کرے گا۔ لیکن اگر ہم حکم خدا سے غافل ہو جائیں گے اور مقصد حیات سے دور ہو جائیں گے، پروردگار عالم نے ہمیں کیوں خلق کیا ہے، پروردگار عالم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے، کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوتا ہے۔ ہم جب کوئی چیز بناتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ گھڑی کیوں بنی ہے، ریڈیو کیوں بنا ہے، ٹی وی کیوں بنایا گیا، کمپیوٹر کیوں بنایا گیا، قلم کیوں بنایا گیا، کاپی کیوں بنائی گئی، تو یہ کیوں بنائی گئی؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی عظیم مخلوق جسے انسان کہتے ہیں، اور جس کے سامنے پہلے ہی دن فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا اور فرشتوں نے سجدہ کیا، تو اتنی عظیم مخلوق کہ جس کے سامنے پہلے ہی دن فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، اب اگر اس آدم کی نسل کو سمجھ میں نہ آئے کہ پروردگار عالم نے اسے کیا شرف دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے، اور وہ اپنی حیثیت کو فراموش کر دے، تو پھر جیسے مرتبہ بلند ہوتا ہے ویسے ہی انسان اپنے مرتبے سے نیچے گر جاتا ہے، اپنی سطح سے نیچے گر جاتا ہے، اتنا نیچے گر جاتا ہے، اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ پھر کسی منزل پہ وہ جانور ہے، کہیں جانوروں سے زیادہ بدتر ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کے بعد وہ جتنا بھی نیچے گرتا چلا جائے وہ حیوانوں سے بدتر ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایک منزل وہ آتی ہے جہاں
इस गुनाहगार इंसान से शैतान भी पनाह मांगने लगता है। आपने देखा होगा, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि ये इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन जब अपनी सतह से गिर जाता है तो ये जानवर हो जाता है। जानवर क्या होता है? अब जानवरों में कुछ वो हैं जो चीर फाड़ के खाने वाले हैं, जिसे दरिंदा कहते हैं। तो इंसानों में जब अपनी सतह से गिर जाता है तो दरिंदे भी होते हैं जो कत्ल कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, बेजा खूनरेज़ी करते हैं, दहशतगर्दी करते हैं। ये क्या, ये दरिंदगी है, तो वो दरिंदा हो जाते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो हवाओं में परवास करते हैं, यानी अपने मकसद तख्लीक को फरामोश करके हवाई कले बनाते रहते हैं कि ये करेंगे और वो करेंगे और महल बनाएंगे और हम सल्तनत करेंगे और हुकूमत करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे और मिनिस्टर बन जाएंगे। तो वो हवाई कले तैयार करते रहते, तो उनका हवा महल में सिर्फ हर वक्त जहन घूमता रहता है, कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ वो सोचा करते हैं। तो उसे क्या है, जैसे वो परिंदे होते हैं वो उड़ा करते हैं, वैसे ये ख्यालों में उड़ा करते हैं। अमल की मंजिल में ये बिल्कुल ज़ीरो होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। ऐसे ही कुछ चरिंदे होते हैं जिनका काम है चरना। परवरदिगार आलम ने घास फूस, पेड़ पौधे उनके लिए बनाए हैं, पत्तियां उनके लिए बनाए, पत्ते उनके लिए बनाए हैं। तो इंसान भी जब अपनी सतह से गिर जाता है तो उन चरिंदों की तरह हो जाता है कि वो जो चरने वाले जानवर हैं, जो पेड़ पौधे खाने वाले जानवर हैं, पत्ते वगैरह जिनकी ग़िज़ा है, तो उन्हें ये नहीं मालूम कि ये बाग किसका है, ये खेत किसका है, जायज़ है नाजायज़ है, मालिक का है या किसी और का है। इससे उन्हें मतलब नहीं, उन्हें पेट भरना है, उनका मकसद है अपना पेट भरना। तो इसी तरीके से इंसान हलाल व हराम को भूल जाता है, दूसरे के हुकूक़ को भूल जाता है, और जब वो इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देता है कि ये बाग किसका है, ये खेत किसका है, ये जायदाद किसकी है, ये प्रॉपर्टी किसकी है, और वो सबको हज़म करता चला जाता है, तो वो जानवर है जिसे चरिंदा कहा जाता है। तो इस तरीके से हैवानों की किस्में। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये इंसान हैवानों की सतह से भी नीचे गिर जाता है, और यहाँ तक कि फिर उसके बाद अज़ाब इलाही में मुब्तला होता है। और कोई एक मंजिल वो आती है जिसकी तफसील का यहाँ मौका नहीं है। जैसे काबिल को कौवे ने रास्ता बताया था और रहनुमाई की थी, तो एक मंजिल वो आ जाती है कि जहाँ हैवान इस अशरफुल मखलूक़ात इंसान का रहनुमा बनता है, हादी बनता है, हिदायत करता है, और इंसान जो सारी कायनात पे इख्तियार हासिल करने के लिए आया था, तो जानवर उसे रास्ता बताता है। ये मंजिल आ जाती है अपनी सतह से नीचे गिरने की बुनियाद पे। तो तौबा परवरदिगार आलम की नेमतों में से अजीम तरीन नेमत है। देखिए, फ़र्ज़ कीजिए अगर हम कहीं किसी शादी वगैरह में जाना है, और फ़र्ज़ कीजिए कि हमारी शेरवानी ठीक नहीं है, या भीगी हुई है, या प्रेस नहीं है, और लाइट नहीं है। हमने अपने दोस्त से शेरवानी ली और कहा भाई हम शादी में जा रहे हैं और लौट के आएंगे तो आपको शेरवानी वापस कर देंगे। तो जब हमारी शेरवानी थी, हम अपनी शेरवानी पहन के जाते थे, तो हमें इसकी परवाह नहीं थी कि वो क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन जब हम मांग के ले गए, किसी से तलब करके लेके गए और जिसे वापस करना है, तो हमारी जिम्मेदारी है कि उसे हम बचाएं कि कहीं ये दागदार ना हो जाए, कहीं चाक ना हो जाए, कहीं से कोई नुकसान ना पहुंच जाए। अब पता चला कि वहाँ गए शादी में और खाना खा रहे थे कि खाना जो है वो शेरवानी के ऊपर गिर पड़ा और शेरवानी ख़राब हो गई। अब अगर उस शेरवानी को हम तय करके लपेट करके अपने दोस्त को वापस कर दें, तो जाहिर सी बात है कि वो दोस्त दोबारा हमें फिर शेरवानी नहीं देगा, और हमारे मिजाज को भी समझ लेगा और हमसे दूरी भी अख्तियार करेगा कि ऐसे शख्स को दोस्त नहीं बनाना चाहिए जिसे यही तमीज़ नहीं है कि अगर शेरवानी ख़राब हो गई थी तो उसे धुलवा दिए होते, साफ़ करा दिए होते, तब हमें दिए होते, वैसे ही लपेट के हमें दे दिया। तो इसी तरीके से ये जिस्म ये हमारा अपना नहीं है बल्कि अल्लाह का दिया हुआ है। परवरदिगार आलम ने हमें अता फरमाया है, तो ये अल्लाह का अता किया हुआ जिस्म है जो अल्लाह की अमानत है। तो यूँ भी अल्लाह की अमानत है। और सूरह तौबा में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना। हमने मोमिनीन की जानों और मोमिनीन के मालों को जन्नत के एवज़ में ख़रीद लिया है। तो आप देखिए कि परवरदिगार आलम ने ये हमारी जान हमसे ख़रीद ली है, हमारा माल हमसे ख़रीद लिया है। तो अब ये जान हमारी जान नहीं है, ये माल हमारा माल नहीं, ऐसे भी खुदा का है, लेकिन ख़रीद लिया है परवरदिगार आलम ने जन्नत के एवज़ में।
یعنی اجرت میں اس نے جنت دی ہے، اور یہ نفس، یہ جان، یہ زندگی اور یہ مال، تو جان و مال کا سودا ہمارے ہو چکا ہے۔ تو اب یہ امانت ہے، امانت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو جیسے شیروانی ہماری خراب ہو گئی تھی، داغ لگ گیا تھا، تو اب کوئی نہ کوئی دھونے کا انتظام ہونا چاہیے تھا۔ اگر گھر پہ نہیں صاف ہوتا تو واشنگ کمپنی میں لے جا کر کے ہم دے دیں، اور وہاں سے صاف کرا کر کے، ٹھیک کرا کر کے، لا کر کے جس کی شیروانی ہے اسے واپس کر دیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اگر زندگی کے دامن پہ گناہوں کا داغ لگ جائے اور یہ داغ باقی رہ جائے، اور ویسے ہی داغدار زندگی پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کر دی جائے، تو جیسے ایک دوست کی یہ ناشائستگی برداشت نہیں کرتا، تو بندے کا یہ گناہ، بندے کی یہ خطا خدا کو بھی گوارا نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ اللہ نے انتظام کیا کہ جیسے لباس تمہارا خراب ہو جاتا ہے اور واشنگ مشین میں ڈال دو یا واشنگ کمپنی میں دے دو، یا اس کے دھلائی کا انتظام جیسے بھی ہو سکے کرو، اس داغ کو صاف کرو، تو پروردگار عالم نے بھی استغفار کے پانی سے دامن زندگی پہ لگے ہوئے داغ کو دھونے کا حکم دیا ہے کہ استغفار کے پانی سے اس داغ کو دھو دو، صاف کر دو۔ جیسا لباس زندگی ہم نے دیا تھا کم سے کم، ویسے ہی لباس زندگی ہمیں واپس کر دو۔ نتیجہ یہ ہے کہ دیکھیے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام جب ضربت لگتی ہے تو فرماتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مقصد یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، تو نے جتنی پاکیزہ زندگی مجھے عطا کی تھی، میں نے اس کو کچھ اور بہتر ہی بنا کر تیری بارگاہ میں پیش کیا ہے، دامن حیات پہ کوئی داغ لگنے نہیں دیا ہے۔ تو یہ گویا آخر وقت میں اپنی کامیابی کا اعلان ہے۔ ایک بندہ اس وقت اپنی کامیابی کا اعلان کرے مولا علی کی تعصی کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے، کہ جب وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ تو مولا کائنات تو معصوم تھے، ان سے خطا کا احتمال بھی نہیں ہے، اور وہ عصمت کی جو منزل ہے وہ اس وقت اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ بہرحال ہم گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہو سکتا ہے، تو خدا نے یہ استغفار کا موقع دیا، خدا نے توبہ کا موقع دیا ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم سے خطا ہو جائے تو ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں توبہ کریں اور کھویا ہوا مرتبہ پھر حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے کہ اللہ نے یہ ایک موقع ہمیں دیا، اللہ نے مہلت دی ہے سنبھلنے کی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے، ویسے روایت میں تو بھائی بہت سے الفاظ ہیں اور بہت مرتبے بیان کیے گئے ہیں، یقین ہونا چاہیے انسان کو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اگر ایک گناہ گار توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ کبھی کبھی تو توبہ مرتبے کو بہت بلند یعنی توبہ ذریعہ بن جاتی ہے مرتبے کی بلندی کا۔ جیسے حضرت حور علیہ السلام نے توبہ کی تو کتنا مرتبہ بلند ہو گیا۔ کسی دن انشاءاللہ درس میں ان کا واقعہ اور ان کی تفصیل بھی آئے گی اگر موقع ملا تو اب ایسا ہے توبہ کرنے والا کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مسلسل گناہ کرتا رہے اور مسلسل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتا رہے۔ کسی شخص نے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے استغفر اللہ کا بہت فضائل ہیں، اللہ اکبر کہنے کے، لا الہ الا اللہ کہنے کے، سبحان اللہ کہنے کے، استغفر اللہ کہنے کے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کے بہت فضائل ہیں، بہت فضائل ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے کے بہت فضائل ہیں، کہ ایک جملے کے بہت بہت ثواب ہیں، لیکن ان کی منزل کیا ہونی چاہیے، کس انداز سے زبان پہ جاری کرنا چاہیے، ان شرائط پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ایک شخص نے مولا کائنات کی چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ مولا ہم پڑھتے ہیں کہ یہ نیکی کریں تو جنت میں اتنے درخت لگیں گے، اور یہ نیکی کریں تو جنت میں باغ لگیں گے، تو ہماری تو بہت بڑے بڑے باغ تیار ہو چکے ہوں گے۔ تو مولا نے کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہو کہ باغ تمہارے بہت سے تیار ہو گئے ہیں، لیکن کوشش کرو کہ گناہوں کی کوئی چنگاری وہاں جا کر تمہارے باغ کو جلا نہ دے، خاکستر نہ کر دے۔ تو ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم مسلسل گناہ کرتے جائیں اور
سوچے کہ توبہ کا دروازہ تو ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا مذاق اڑانا ہے۔ تو ایک شخص نے مولا کائنات کی خدمت کے سامنے استغفر اللہ کہا، تو مولا نے فرمایا کہ کیا تو جانتا ہے کہ توبہ کیا ہے؟ یہ استغفر اللہ جو کہہ رہا ہے تو کیا جانتا ہے کہ یہ استغفر اللہ کیا ہے، یہ توبہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کی شرطیں کیا ہیں، تجھے معلوم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یاد رکھ توبہ علیین کا درجہ ہے، بہت بلند مرتبہ پروردگار عالم نے جنہیں عطا کیا ہے، یہ توبہ ان لوگوں کا درجہ ہے، مگر یہ 6 چیزوں کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ یہ درجہ تو بہت بلند ہے توبہ کا، لیکن خالی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا مفید نہیں ہے جب تک کہ یہ 6 مرحلے انسان طے نہ کر لے۔ تو اس نے کہا مولا وہ 6 مرحلے کیا ہیں؟ کون سے 6 مرحلے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں اپنے ماضی پر شرمندہ ہونا، یعنی جو گناہ اس نے کیا ہے اس گناہ پہ شرمندہ ہونا۔ روایتوں میں ہے کہ گناہ پہ پشیمان ہونا، گناہ پہ شرمندہ ہونا، یہ بھی توبہ کی شکل ہے، یہ بھی توبہ کی صورت ہے، یہ بھی توبہ ہے، گناہوں پہ شرمندہ ہونا۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ پہلا مرحلہ ہے گناہ پہ شرمندہ ہونا، اپنے ماضی پہ شرمندہ ہونا۔ دوسرا، دوبارہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، مصمم ارادہ کرنا، عزم بالجزم کرنا، عہد و پیمان کرنا خدا سے کہ پروردگار ہم سے غلطی ہو گئی اور اب آئندہ ہم غلطی نہیں کریں گے۔ اب پھر کبھی نفس کے دباؤ میں اضطراری طور پر اگر ہو جائے تو وہ غفور ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے، اس سے توبہ کا دروازہ نہیں بند کیا ہے۔ اس نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ کسی بھی مرحلے پر جا کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ توبہ کی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے، اللہ کے رؤوف، مہربان اور کریم ہونے کو نظر میں رکھتے ہوئے، مگر وہی کہ دل میں نیت صاف ہو کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے۔ نمبر 3، تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیں حقوق ادا نہ کرنا خود یہ گناہ ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ توبہ بھی کر رہا ہے، استغفار بھی کر رہا ہے، لوگوں کے حقوق بھی مارے بیٹھا ہے، ماں کا حق، باپ کا حق، بیوی کا حق، بچوں کا حق، پڑوسی کا حق، کتنے حقوق اللہ نے رکھے ہیں، جانوروں کے حقوق رکھے ہیں۔ اور حد یہ ہے کہ چیونٹی کے حقوق ہیں، مکھیوں کے حقوق ہیں، بہت جنہیں ہم بہت چھوٹے چھوٹے جانور سمجھتے ہیں، پروردگار عالم نے فقیروں کے حقوق رکھے ہیں، سائل کے حقوق رکھے ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ جس خدا نے سائل کے حقوق رکھے ہوں، فقیروں کے حقوق رکھے ہوں، حیوانوں اور جانوروں کے حقوق رکھے ہوں، اس اللہ نے محمد والے محمد علیہ السلام کے حقوق کتنے رکھے ہوں گے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ مولا کائنات جب 19 رمضان کو شب 19 کی شب میں جناب ام کلثوم کے مہمان تھے، اور پھر صبح کو سے پہلے جب مسجد جانے کے لیے تیار ہوئے، مرغابیوں نے شور مچانا شروع کیا، تو اپنے بچوں سے وصیت کی کہ اگر ان مرغابیوں کو کھانا پینا دے سکنا تو رکھنا، ورنہ آزاد کر دینا۔ تو جانوروں اور حیوانوں کے حقوق کی رعایت بھی انسانوں کے اوپر لازم ہے۔ تو لوگوں کے حقوق ادا کرنا یہ ہے اصل میں توبہ، یہ ہے اصل میں استغفار۔ تو تیسرا مرحلہ کیا تھا؟ لوگوں کے حقوق ادا کرنا۔ چوتھا مرحلہ جو واجبات ہم سے چھوٹ گئے ہیں، جو واجبات ادا نہیں ہوئے ہیں، ان واجبات کو ادا کرنا، اس فریضے کو بجا لانا۔ پانچواں مرحلہ گناہوں کے ذریعے، یہ دیکھیے بہت اہم مرحلہ ہے کہ کتنی پشیمانی ہونی چاہیے، کتنا احساس ہونا چاہیے، گناہ کا کتنا شدید احساس ہونا چاہیے کہ مولا فرماتے ہیں کہ گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والے گوشت کو، یعنی گناہوں کے ذریعے مثلا رزق حرام ہم نے کھایا ہے، گناہ کے راستے پہ چلتے رہے، اس کی وجہ سے جو گوشت ہمارے بدن پہ ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ گناہوں کے ذریعے پیدا ہونے والے گوشت کو اس قدر پگھلا دینا کہ ہڈیوں پہ گوشت باقی نہ رہ جائے۔ ایسے واقعات ہیں، موقع ملے گا تو انشاءاللہ ہم ایسے کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ ان کی ہڈیوں پہ گوشت باقی نہیں رہا، اور پروردگار عالم کا رحم و کرم ہوا اور بڑے سے بڑا گناہ ان کا معاف ہو گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو حرام کے ذریعے سے گوشت چڑھا ہے بدن پر، وہ پگھل جائے، ہڈیوں پہ گوشت باقی نہ رہے، اور حالت عبادت میں دوبارہ گوشت آئے، یعنی اب جو دوسرا گوشت ان ہڈیوں پہ آئے تو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں آئے۔ بدن کو اطاعت کی تکلیف میں مبتلا کرنا
جس طریقے سے گناہوں کی لذت حاصل کی ہے، اس طریقے سے خدا کی اطاعت میں محنت اور مشقت کرنا اور اذیتیں برداشت کرنا، اور اس حد تک برداشت کرنا اور عادی ہو جانا کہ اللہ کی اطاعت میں ہی لذت محسوس ہونے لگے۔ وہ گناہوں کی لذت جو تھی وہ جھوٹی لذت تھی، اصلی لذت اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام سے پوچھئے کہ ذکر خدا کی لذت کا انہیں احساس کیسا ہوا کرتا تھا؟ تو امام فرماتے ہیں کہ لہٰذا ان 6 مرحلوں سے گزر کر استغفر اللہ کہنا مفید ہے۔ یہ مولا کا قول، تو کتاب کا نام ہے توبہ آغوش رحمت، صفحہ 105۔ تو اب یہ جو میں نے کہا ہے، اب اس پہ ایک واقعہ سن لیجئے کہ کسی ولی خدا کے زمانے میں ایک شخص بہت زیادہ گناہگار تھا، اتنا گناہگار تھا، کھلم کھلا اعلانیہ گناہ کیا کرتا تھا، گویا فسق و فجور میں مبتلا تھا کہ جو اچھے لوگ تھے، جو نیک عمل لوگ تھے، جو دیدار تھے، جو نیکوکار تھے، وہ اس سے دور رہنے لگے۔ سب نے بالکل اس کا بائیکاٹ کر لیا، سب نے اس سے دوری اختیار کر لی، اور وہ بھی اچھے لوگوں سے دور رہتا تھا۔ نہ اچھے لوگ اس کے قریب آتے تھے، نہ وہ اچھے لوگوں کے قریب جاتا تھا۔ اسے اچھے لوگ اچھے ہی نہیں لگتے تھے، چونکہ خود برا تھا، تو وہ اچھے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا تھا، کوئی کیا کہہ رہا ہے اس کی بھی اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن توفیق الہی جب شامل حال ہو جائے، انسان کا ضمیر جب جاگ جائے، جب حر بننے کی صلاحیت نفس میں پیدا ہو جائے، عمر کے آخری حصے میں اسے اپنے گناہگار ہونے کا شدت سے احساس ہوا۔ لیکن جب اس نے اپنے گناہوں پر نگاہ کی، بڑے بڑے گناہوں پر، اعلانیہ گناہ، کھل کے بدکاری اور گناہگار جو گناہ ہوئے ہیں، وہ سارے اعمال جو اپنے دیکھے، اس نے نظر دوڑائی اپنے اعمال پہ، تو اب اس کے بعد اس کو جیسے دنیا اندھیری ہو گئی، اور وہ یہ سمجھنے لگا کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے یہ گناہ معاف ہو سکے۔ ایک دفعہ اس کے دل سے جیسے یہ آواز ابھری کہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہم نے کیے ہیں، بھلا یہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ کہ ایک دفعہ پھر وہی جب توفیق پروردگار شامل حال ہوتی ہے، تو ایک دفعہ پھر جیسے دل ہی سے آواز آئی کہ خدا رحیم ہے، خدا کریم ہے، خدا ماں کی شفقتوں سے زیادہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے، لہٰذا اس سے متوجہ ہونا چاہیے، اسے خطاب کرنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر توبہ کرنی چاہیے، لہٰذا امید کا دامن ہاتھوں سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگرچہ بظاہر مغفرت کی اسے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی، مگر وہی احساس ہوا کہ رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا اس نے خدا کے لطف و کرم پہ بھروسہ کیا، ٹھنڈی سانس لی، لبوں سے آہ نکلی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، گناہوں کا احساس کرتا جاتا تھا، روتا جاتا تھا، گڑ گڑا کر خدا کی بارگاہ میں فریاد کرتا تھا کہ پروردگار، اے میرے معبود، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو رؤوف ہے، تو مہربان ہے، اے وہ خدا جو دنیا اور آخرت کا مالک ہے، اس شخص پر رحم کر جس کے پاس نہ دنیا ہے اور نہ آخرت۔ کچھ دنوں بعد وہ مر گیا، توبہ کرتے کرتے، روتے روتے، گڑگڑاتے گڑگڑاتے مر گیا۔ تو شہر والوں کو بہت خوشی ہوئی کہ چلو اچھا ہوا، اتنا گناہ گار جو کھل کے گناہ کیا کرتا تھا، اعلانیہ گناہ کیا کرتا تھا، یہ اتنا بڑا گناہ گار اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ چونکہ کوئی اس کے قریب آتا نہیں تھا اور وہ کسی کے پاس جاتا نہیں تھا، لہٰذا یہ تبدیلی اس میں کب آئی کسی کو خبر نہیں ہوئی۔ مرنے کی اطلاع جب ملی تو لوگوں نے اس کی لاش کو لے جا کر کے کسی ویرانے میں ڈال دیا اور پتے، خس و خاشاک وغیرہ اس کی لاش پر ڈال دیا۔ لیکن اب دیکھیے کہ وہ چونکہ توبہ کر چکا تھا، رو چکا تھا، گڑ گڑا چکا تھا، خدا کی بارگاہ میں گریوزاری کر کے مرا تھا، تو رحیم و کریم پروردگار، لطف و کرم والا پروردگار، اب اس کا لطف و کرم آپ دیکھیے کہ وہی جس ولی خدا کے زمانے میں یہ گناہ گار تھا، اس ولی خدا کو عالم خواب میں حکم ہوا، خواب کے عالم میں یہ حکم ہوا کہ جاؤ اس کو غسل و کفن دو۔ ولی خدا نے کہا پروردگار، وہ تو مشہور و معروف گناہ گار و بدکار تھا۔ جواب ملا، اس نے ہماری بارگاہ میں گریوزاری کی اور سچے دل سے توبہ کی۔ توبہ سچے دل سے ہونا چاہیے، اوپری دل سے نہیں ہونا چاہیے، صرف گال پیٹنا نہیں چاہیے، رخساروں پہ توبہ 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 ہاتھ مار کے کہنا یہ کافی نہیں ہے، سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اللہ کا فرمان ہوتا ہے کہ اس نے ہماری بارگاہ میں گریوزاری کی اور سچے دل سے توبہ کی۔
ہم نے اس کو اپنی آغوش رحمت میں لے لیا۔ کیا کریم ہے پروردگار، کیا رحیم ہے پروردگار، واقعی ایسا خدا ہو اور اس کے بعد بھی بندہ پروردگار عالم کے لطف و کرم کا فائدہ نہ اٹھائے تو بندے کی انتہائی بدقسمتی ہے۔ یقین کیجیے آپ کہ حیرت اس بات پہ نہیں ہے کہ لوگ جنت میں کیسے جائیں گے، حیرت اس بات پہ ہے کہ پروردگار عالم رحمتوں کے بہانے تلاش کرتا رہا اور معمولی معمولی سی باتوں کو مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بناتا رہا، اس کے باوجود بندہ دوزخ میں کیسے جا رہا ہے۔ لیکن وہی ایک حدیث جو ہماری نگاہ میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر دنیا تمہاری محبت پہ جمع ہو جاتی تو خداوند عالم دوزخ کو پیدا نہ کرتا، خداوند عالم دوزخ کو پیدا نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عداوت علی، عداوت اہل بیت، بغض اہل بیت لوگوں کو دوزخ میں لے جائے گا۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اس نے ہم سے سچے دل سے توبہ کی، ہم نے آغوش رحمت میں لے لیا۔ اب ارشاد ہو رہا کہ کون ایسا درد مند ہے جس کے درد کا ہم نے علاج نہ کیا ہو، کون ایسا حاجت مند ہے جو ہماری بارگاہ میں روئے اور ہم اس کی حاجت پوری نہ کریں، کون ایسا بیمار ہے جس نے ہماری بارگاہ میں گریہ و زاری کی ہو اور ہم نے اس کو شفا نہ دی ہو۔ یہ بھی واقعہ کتاب توبہ آغوش رحمت بزبان اردو صفحہ 154، اور یہ واقعہ 50 موضوعات 100 واقعات میں بھی اسی حوالے کے ساتھ درج ہے۔ لہٰذا ہم اپنی مصیبتوں میں، بلاؤں کا سامنا ہو، آفتوں کا سامنا ہو، بیماریوں کا سامنا ہو، یا جیسے آج کل کورونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس میں خدا کا سہارا لیں اور اپنے گناہوں کو نظر میں رکھ کر اپنے رحیم و کریم پروردگار عالم سے توبہ استغفار کریں۔ عذاب اور عتاب الہی کی الگ الگ قسمیں ہوا کرتی ہیں، نہ جانے کون سا گناہ رحمت الہی سے ہمیں دور کیے ہوئے ہے اور ہماری زندگی زوال کی طرف جا رہی ہے۔ اگر ہم صدق دل سے توبہ کریں تو یہ زندگی پھر کمال تک پہنچ سکتی ہے اور کمال کا درجہ حاصل کر سکتی ہے۔ کھویا ہوا وقار فطرس بے بال و پر کی طرح سے پھر ہمیں قوت پرواز مل سکتی ہے اسی توبہ کے ذریعے سے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم استغفار کی اہمیت کو سمجھیں، استغفار کی عظمت کو سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ استغفار کس انداز سے کرنا چاہیے، گناہگار کا استغفار سے کیا رابطہ ہے۔ خدا حافظ، انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے کو ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔